السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام میرے سننے والوں، پڑھنے والوں، یونیورسل آل وائسز آل اسپیچز، یونیورسل وی آئی پی ٹیلی ویژن امیزنگ اینڈ انکریڈیبل ایجوکیشنل لیٹسٹ ورلڈ وائڈ سائنس اینڈ سائنٹسٹ ٹاکنگ ایجوکیشن ٹیلی ویژن اسٹوڈیو کے لورز، فین، فرینڈس، موسٹ ویلکم. یہ میسیج طویل ہو گیا اور تیسرا حصہ شروع ہو گیا ہے. آپ غور و فکر سے انٹرٹینمنٹ اس دلچسپ قصے کو سنتے رہیں اور سوالات جوابات کو حل کرتے رہیں اور بڑی دلچسپی سے اس کو حاصل کریں. تو قصہ چل رہا تھا کہ وہ بادشاہ وقت جس کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ اس نے سابقہ ایوان حکومت کے حکمرانوں کے جلسات جو بلائے تھے وہ فیل ہو گئے، وہ بادشاہ کی سمجھ میں نہیں آئے. تو اس نے سوچا کہ یہ تمام مشورے اور مشیر اور ایوانوں کے سربراہ جو ہیں ان کے مشورے ٹیکس لگانے والے عوام پر یہ ظلم و زیادتی ہے قوم و ملک عوام کی ترقی کے لیے، تو جس سے میں پسند نہیں کرتا. یہ غلط مشورے تھے. پھر اس نے اپنے ولی عہدوں کا، خاص وزیروں کا، پرسنل وزیروں کا، مشیروں کا اجلاس بلایا جس میں تمام ملک کے اندر اس کے اپنے ذاتی ولی عہد، مشیر، رانیاں، شہزادیاں، شہزادے، مشیر، جرنیل، فوج کے جرنیل حاضر ہوئے. ان کا مشورہ لیا تو انہوں نے بھی سر جھکا دیا کہ آپ جو حکم کرنا چاہتے ہیں وہ خود کریں. تو بادشاہ کو بڑا غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ میں نے پہلے حکومت کے ایوان کے تمام سربراہوں کو جو 1 لاکھ 2 لاکھ تھے ان کو ریجیکٹ کر دیا اور آپ نے ان کو معافی کروا دی. میں نہیں چاہتا تھا ایسی ایوان، ایسی پارلیمنٹ اور ایسے لوگ میں اپنے حکومت میں رکھوں، تو میں ان کو سزا دینا چاہتا تھا اور ان کو نکالنا چاہتا تھا. تم نے معافی کروا دی، وہ پھر اپنی ڈیوٹیوں پر چلے گئے. تو میں تم سب کو ریجیکٹ کرتا ہوں، یعنی تمام ولی عہدوں کو اور تمام مشیروں کو، شہزادیوں کو اور آپ کے مشورے کو، اس بات کو ریجیکٹ کرتا ہوں کہ تم یہ مجھے کہو کہ میں یہ کام کروں، یہ خود حکم نافذ کرو اپنی سوچ سمجھ سے. پھر مجھے تمہارے ولی عہدوں کا اور تمام شہزادیوں کا، مشیروں کا، فوج کے جرنیلوں کا کیا فائدہ جن کے دماغ میں، عقل میں، علم میں سمجھ بوجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کس بات میں فکر مند ہوں، کیا سوچ رہا ہوں عوام، ملک، قوم کی فلاح و ترقی کے لیے، اور تم اس بات کے معاملے میں مجھے کوئی جواب ہی نہیں دیتے. تو میں پھر اپنا نیا حکم صادر کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے اس مملکت کا ایک نیا بادشاہ چننا چاہتا ہوں جس کو اپنے سامنے میں اس کو بادشاہ بنا کر حکومت کرواؤں اور عوام کو خود جا کر گھروں میں، لوگوں میں، عوام کو گھر دروازے پر ایک شخص کو، ایک عوام کے، اگر 50 کروڑ عوام ہے، 1 ارب عوام ہے، پورے ملک کی میں سیر کرنا چاہتا ہوں. خود اپنی آنکھوں سے ذاتی طور پر چیک کروں کہ عوام مجھ سے، میری حکومت سے، میرے خاندان، آبا و اجداد، باپ دادا سب سے خوش ہیں. پھر مجھے تسلی ہوگی، وگرنہ میں اس بات سے خوش نہیں ہوں، آپ کے کسی مشورے سے خوش نہیں ہوں. تو فوراً وہ جو اجلاس میں شہزادیاں بیٹھے ہوئے تھے، مشیر، وہ ایک دم انہوں نے اپنا دماغ چینج کر لیا اور گھبرا گئے، پزل ہو گئے اور اپنی کرسیوں پر ہل گئے، گھبرا گئے کہ یہ کیا ہوا، یہ تو بڑا نقصان ہوگا، یہ تو ملک و قوم کا نقصان ہو جائے گا اور ہو جائے گا. بول پڑے. اس نے کہا کیسے نقصان ہو سکتا ہے، بادشاہ رہے گا، بادشاہ بنا دوں گا میں، جس کو مرضی بناؤں بادشاہ. تو ولیعہد جو تھے، ولیعہد گھبرا گئے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو بادشاہ بنا دیں جو صدیوں سے ہماری حکومت چلی آ رہی ہے، ہمارے خاندان کی، آبا و اجداد کی، ماں باپ کی، ہم دوسرے کو اس تخت و تاج اور اس ملک کا وارث بادشاہ بنا کر بٹھا دیں. یہ تو بہت نقصان ہو سکتا ہے آپ کا، ہمارا، سب کا، عوام کا، اس ملک کا.
جنگ و جدل ہو جائے گی، فتنے فساد ہوں گے، جھگڑے ہوں گے. اس نے کہا نہیں، قتل نہیں ہوں گے. میں جس کو بادشاہ چنوں گا وہ شخص دنیا کا نیک ترین محب وطن ہو، ہمارے خاندان کا، ہمارے آباء و اجداد کا، اس ملک کے قانون پارلیمنٹ کا، ہر چیز کا ادب احترام کرے گا، نیک ہوگا، سمجھدار ہوگا. اس کو معاہدے اور قانون کے حساب سے بادشاہ بناؤں گا. اور میں خود عوام کو چیک کروں گا. تم لوگوں کو بھی میں نے چیک کر لیا، تمہارے دماغ میں کوئی بات نہیں آ رہی. تو شہزادے کہنے لگے نہیں، ہمارے دماغوں میں باتیں ہیں. مشیر بھی کہنے لگ گئے، شہزادے شہزادیاں ولی سارے کہنے لگے ہمارے دماغ میں لاکھوں باتیں، سینکڑوں باتیں ہیں، لیکن ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. آپ کے ڈر سے نہیں بتایا، کوئی آپ غلط فیصلہ نہ کر دیں یا ہمیں کوئی سزا نہ دے دیں، یا ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، ملک میں کوئی نیا فتنہ فساد نہ ہو جائے. تو بادشاہ نے کہا یہ تمہاری من گھڑت ڈکوسلے اور بغیرتی والی باتیں مجھے تسلیم نہیں. اگر ہے تو مجھے ابھی تھوڑا سا بتایا جائے، کیا ہے تمہارا مشورہ ذہن، کیا کہتے ہو تم لوگ. تو فوراً ولی عہدوں میں سے جو بڑا ولی عہد تھا، جس کا نمبر تھا بادشاہت کے بعد، اس کو سارے شہزادے شہزادیوں نے، مشیروں نے آگے کیا کہ تم بولو. بادشاہ نے سب کو کہا کہ یہ کیا بولے، تم بتاؤ کیا کہہ رہے ہو. انہوں نے کہا جی ہمارا حق مشورہ ہے کہ آپ کسی اور کو بادشاہ نہ بنائیں، ولی عہد کو بادشاہ بنا دیں، جس کا حق ہے، جو وارث ہے اس حکومت کا، اس ملک و قوم کا، آپ کے خاندان کا، اس کو بادشاہ بنا دیں اور اس کو آزما لیں وہ کیسی حکومت کرتا ہے. آپ کو اجازت ہے آپ جو مرضی کریں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں عوام کو چیک کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، ایسا کرنا. بادشاہ کہتا ہے یہ آپ کی بات صحیح ہے، حق تو ولی عہد کا ہی ہے، ولی عہد کو ہی ہونے چاہیے، لیکن مجھے ابھی کیا اعتبار کہ ولی عہد میرا اس بادشاہت کے، اس حکومت، اس مملکت کو سنبھالنے کے اہل ہے کہ نہیں ہے. ابھی میں نے اس کا یہ امتحان تو نہیں لیا، نہ مجھے معلوم ہے میرے جتنے سینکڑوں ہزاروں شہزادے شہزادیاں ہیں ان میں کون اہل ہے اس حکومت کرنے کا، ہمارے خاندان کی وراثت اور حکومت کو چلانے کا. کوئی اہل بھی ہے، قابل ہے، ملک و قوم و بادشاہت کو، اس چیز کو سنبھالے، ہماری فکر کو، ہماری نظریات کو کوئی پڑھے سمجھے اس کو. وہ ولی عہدوں نے سب نے سر جھکا دیا کہ آپ جیسا کہیں گے ویسی حکومت کریں گے. خاص کر جو ولی عہد تھا جس کی باری ہوتی ہے اس نے بھی سر جھکایا، اس نے بھی اقرار کیا، حلف بھی بیان دیا کہ ہم حلف دیتے ہیں کہ ہم جیسا کہیں گے آپ کریں. اس نے کہا نہیں، اگر یہ بات ہے تو تمہارا میں ابھی امتحان لے لیتا ہوں. اس نے کہا کیا امتحان لیں گے؟ اس نے کہا میں امتحان لے لیتا ہوں. سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، یعنی اپنے قریب کر لیا، بٹھا لیا، بادب احترام سب کھڑے ہو گئے بادشاہ کے حضور. بادشاہ نے کہا میرا جو ولی عہد ہے، جتنے ولی عہد ہیں بالترتیب درجہ بدرجہ، سارے ادھر ہاتھ میں کھڑے ہو جاؤ، سارے مشیر ادھر کھڑے ہو جاؤ، تمام ملکہ رانیاں شہزادیاں ادھر کھڑی ہو جاؤ. باری باری پوچھا سب سے، ولی عہدوں سے، ولی عہد سے، بڑے ولی عہد سے، کہ تم کیا کیا جانتے ہو، کیا کیا کام کر سکتے ہو. سب نے اپنے اپنے کارنامے، تعلیم، ہنر، تجربہ بیان شروع کر دیا. سب کا سنا بادشاہ نے. شہزادیوں سے پوچھا، ملکاؤں سے پوچھا کہ میں یہ جانتی ہوں، اتنی پڑھی لکھی ہوں، اتنی تعلیم یافتہ ہوں. شہزادوں سے پوچھا ہم اتنے پڑھے لکھے. مشیروں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم اتنے قابل ہیں، یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ وہ فلاں، ایسی کئی باتیں انہوں نے سامنے رکھ دیں. بادشاہ نے کہا آپ جتنے بھی میرے شہزادے ہیں، شہزادیاں ہیں، مشیر ہیں، خاص کر جو ولی عہد ہیں، ان کو کوئی ہنر آتا ہے؟ ہنر سمجھتے نا جی، کسی کام کی کاریگری آتی ہے؟ سب نے کہا جی ہم بادشاہ ہیں، ہم بادشاہوں کی اولاد ہیں، خاندانی بادشاہ نواب ہیں، خزانوں کے مالک ہیں، ہمیں ہنر سیکھنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہنر جانے ہماری قوم، ہمارے ملک کی عوام، ہمارے نوکر چاکر، ہمارے پیروکار، ہمارے شاگرد، ہماری خدمت گزار. ہنر کی تو بات نہ کریں، یہ تو آپ کے منہ پر زیب نہیں دیتی. بادشاہ نے ڈانٹ دیا، غصے میں جلال میں آ گیا. اس نے کہا کیسی تم بات کر رہے ہو، کیسا تم غضبناک جواب دے رہے ہو، یہ غلط جواب ہے. ہنر کسی کی میراث نہیں ہوتی، نہ خاندان کی، نہ بادشاہوں کی، نہ علم و ادب، نہ سوسائٹی، نہ کلچر. یہ انسان کی ذاتی محنت، اس کی فراست، اس کی سمجھ بوجھ، اس کی عقل و علم، تعلیم کا ایک سرمایہ ہے.
جو ہنرمند ہوتا ہے وہ اس کے اندر وہ ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے، ایک تجربہ ہوتا ہے، ایک قابلیت ہوتی ہے جس سے وہ روزگار کماتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اپنے خاندان، اہل خانہ، ماں باپ، بال بچوں کو تعلیم دیتا ہے اور کھلاتا ہے، پالتا ہے، بولتا ہے۔ جس کو ہنر ہی نہیں کوئی آتا وہ اس مملکت اور ملک و قوم کی خاک خدمت کرے گا، ہماری بادشاہت کی کرسی کی خاک عزت احترام کرے گا، وہ تو ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہاں چلو یہ میں آپ کے لیے چھوٹ کرتا ہوں، تمام ولی عہدوں کو، جتنے میرے شہزادے ہیں جو حقدار ہیں درجہ بدرجہ اس حکومت کے کرنے کے، حکمرانوں اداروں کی حکومت کرنے کے وارث ہیں، ان کو میں 1 سال کی مہلت دیتا ہوں، 1 سال کی، بس 1 سال 12 مہینے کی، کہ وہ یعنی کہ اس ملک کے اندر پھیل جائیں اور سب لوگ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ کر میرے پاس واپس آئیں، اور ہنر وہ ہو جو قابل احترام، قابل عزت، قابل روزگار، گھر بار، ماں باپ، بال بچے، اپنے اہل خانہ کو وہ پال سکیں، اس سے نفع اور نقصان جس سے ظاہر ہوتا ہو، جس سے نفع ہی نفع ہو، کاروبار تجارت کر سکیں، کوئی ہنر سیکھ کر آئیں۔ ہنر لازمی سیکھنا ہے، آپ کو 1 سال کی مہلت ہے، 1 سال تک میں کسی کو بادشاہ بنا دیتا ہوں۔ سب نے پھر معافی مانگی، آپ بادشاہ نہ بنائیں، یہ ہماری التجا ہے، یہ ہمارا آپ کو ریکویسٹ ہے، آپ 1 سال آرام کریں، بادشاہت کریں، آپ سے عوام خوش ہے۔ ہم سارے شہزادے جو ان کے ہزاروں شہزادے ہیں ملک میں پھیل جاتے ہیں، ہنر سیکھتے ہیں، اس طرح عوام کا بھی پتہ لگ جائے گا آپ سے خوش ہے کہ نہیں خوش ہے، ہم سے خوش ہے کہ نہیں خوش ہے، اور ہم ہنر سیکھ کر، ہنر کی تعلیم، ہنر کی تربیت لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک آپ کی بھی خدمت کرتے رہیں گے، ملک و قوم کی بھی خدمت کریں گے، ملک کو ترقی بھی دیں گے، اور خود بھی ہنر سیکھ کر آئیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ جیسا فیصلہ کرنا چاہیں کر لینا۔ بادشاہ سلامت خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے۔ اس نے کہا چلو ولی عہدوں کی، تمام شہزادوں کی، مشیروں کی یہ بات تو قابل ستائش اور قابل غور ہے کہ آپ لوگ میری جگہ ملک میں پھیل جائیں گے اور ملک کی خدمت بھی کریں گے، عوام کی فریادیں، غریب حال غریبوں کی، تمام مظلوموں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، بے سہاروں کی، غریبوں کی، اور ہر چیز کی تک پہنچیں گے اور ملک کے حالات پتہ کریں گے، اور لوگوں کی دلچسپی اور محبت اور حسن سلوک اور جو ایک قومی جذبہ پتہ لگے گا کیا ہے ہمارے لیے، اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، اس مملکت کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب کوئی اجازت 1 سال کی، 1 سال کے اندر آپ نے ہنر لازمی سیکھ کے آنا ہے، اور یہ ساری رپورٹیں اکٹھی کرنی ہیں جو میں نے سابقہ ایوان، حکومت کے ایوانوں کے لاکھوں ممبروں کو، سربراہوں کو دی تھی۔ اب یہ تمہاری ولی عہدوں کی، شہزادوں کی، مشیروں کی جو میری اجلاس میں موجود ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ یعنی تمام ولی عہد، شہزادے، شہزادیاں، اور جو مشیر اور جو جرنیل، فوج کے سیکرٹ جرنیل، جو بھی محافظین آئے تھے، ان کو اجازت دی تھی آپ سب لوگ ہنر سیکھ کے آئیں، پھر میرے سے حکومت کرنے کا عہدہ اور حصہ لینا، پھر آپ کو وارث بنایا جائے گا۔ ہنر سیکھ کر آئیں جو روزگار، روزی کمانے والا، نفع دینے والا، ملک و قوم کو، اپنے خاندان کو، گھر والوں کو پالنے کا ہنر ہو، اور ساتھ ساتھ پورے ملک کی عوام کی رپورٹ لائیں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ ذمہ داری یہ سب نے قبول کر لی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، 1 سال کے لیے میں صبر کرتا ہوں، میں 1 سال کے لیے ابھی نہیں چنتا، اس کے بعد چنوں گا۔ لو جی، وہ اس طرح یہ بادشاہ نے ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ ٹیکس وغیرہ پورے ملک کے بالکل معاف کر دیے گئے، یعنی رعایا کے لیے یہ حکم کر دیا، ولی عہدوں کے لیے یہ حکم کر دیا آپ ہنر سیکھ کر آئیں، ملک قوم کی رپورٹ لائیں۔ بادشاہ نے اوپر سے اعلان کر دیا کہ تمام ٹیکس جو سابقہ ٹیکس ہیں، آج تک میرے باپ دادا نے جو ٹیکس لگائے تھے وہ بھی معاف، اور جو ہم نے ٹیکس 10-20 روپے کے جو لاگو کیے تھے وہ ٹیکس بھی معاف، اور وہ پیسہ سرمایہ واپس عوام کو دیا جاتا ہے، اور کوئی مہنگائی نہیں ہوگی، کوئی ملک و قوم میں کسی قسم کی رعایا کے اوپر تشدد اور ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اس کے عوض
یہ شہنشاہ جہاں یہ ملک قوم کا سربراہ آپ کو نئی خوشخبری یہ سناتا ہے، یہ سمجھاتا ہے۔ جتنے بے روزگار لوگ ہیں، جتنے بھی بے روزگار لوگ ہیں، غریب ہیں، جن کے پاس کام کاج نہیں ہے، ان کو حکومت کی سرکاری طور پر بادشاہ کے خزانے سے لاکھوں درہم، لاکھوں روپے کا فنڈ دیا جائے گا بغیر سود کے، کوئی سود نہیں ہوگا۔ اس کو استعمال کریں، کھائے پئیں، کاروبار کریں، ہنر سیکھیں، ہنر سکھائیں، تعلیم حاصل کریں، اپنے اپنے خاندان، بال بچوں، اہل و اولاد کے لیے استعمال کریں، اور وہ فنڈ جو ہے مالی امداد کے طور پہ دیا جائے گا۔ اور جو لوگ زمیندار ہیں، زمینوں کے کاروبار جانتے ہیں، وہ اپنا نام لکھائیں۔ ہر ایک کو 1000 ایکڑ زمین، 2000 ایکڑ زمین مفت دی جاتی ہے تاکہ وہ ملک میں کاشت اور زراعت کریں۔ لو جی، یہ 1 سال کے اندر یعنی یہ حکم نافذ العمل پوری ملک عوام کے لیے عام کر دیا، کسی خاص کے لیے نہیں، سب کے لیے عام کر دیا۔ لو جی، عوام بہت خوش ہو گئی، پورے ملک کے اندر بادشاہ کے خاندان کے بادشاہوں کے نعرے لگنے لگ گئے، ان کی شہزادے شہزادیوں کے، ملک کے، حکومت کے، زندہ باد زندہ باد، پائندہ باد، بادشاہ کی بادشاہت کی کو سلامیاں دینے لگ گئے، لوگ جھکنے لگ گئے۔ گھر گھر میں، ہر جگہ میں، ہر محلے، پورے ملک کی 50 کروڑ عوام تھی، ارب عوام تھی، جتنی بھی تھی، نعرے لگانے لگے، خوش ہو گئے۔ اب رہا جو 1 سال کے لیے بچوں کو، شہزادوں کو مہلت دی تھی، وہ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر فوراً چلے گئے۔ ان کو پتہ تھا اگر ہنر نہ سیکھ کر آئے تو حکومت کا، شہنشاہیت، رائل خاندان کا وراثت نہیں ملے گی، حکومت نہیں ملے گی، خزانے نہیں ملیں گے۔ بادشاہ بہت جلالی ہے، غصے والا ہے، وہ حکومت سے اور خزانوں سے بے دخل کر دے گا۔ تمام شہزادے شہزادیاں، ولی عہد گھبرا گئے، فوج کے جرنیل بھی گھبرا گئے، جو سیکرٹ جرنیل تھے، جو مشیر تھے، سب کے لوگ پورے ملک میں پھیل گئے۔ کوئی باہر کے ملک بھی چلا گیا ہنر سیکھنے، تعلیم حاصل کرنے۔ اور اس طرح یہ وقت گزر گیا، 1 سال گزر گیا۔ 1 سال کے بعد، 1 سال کے دوران، اس 1 سال کے دوران بادشاہ کو خیال آیا، جیسے پہلے خیال آیا تھا کہ عوام خوش ہے کہ نہیں خوش ہے، پتہ لگ جائے۔ اس سابقہ پارلیمنٹ جو تھی، اس کی ایوان، سب کو پھر دوبارہ بلایا۔ وہ جو دستاویزات دستخط کیے ہوئے تھے، جیسے حلف نامے ہوتے ہیں، وہ 2 لاکھ تھے، 1 لاکھ تھے، جتنے بھی، سب کو بلایا، سب حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں تم لوگ کسی بھی عہدے پر فائز نہ ہو جاؤ، عام عوام کی طرح جو میں نے اعلانات کیے ہیں اس طرح بس وہی حاصل کرو، اور عہدوں سے سب کو برخاست کر دیا، یعنی سب کو استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ وہ سب کو کہا اپنا حلفی استعفیٰ دو اور تم تمام حکمرانوں ایوانوں سے ہٹ جاؤ، میں نئے وزیر اعظم، نئے صدر، نئے مشیر، نئے حکمران چننا چاہتا ہوں عوام میں سے۔ لو جی، بادشاہ نے سب نے معافیاں مانگی، سجدہ کیا، ہمیں معاف کریں، ہم نے غلط مشورہ نہیں دیا تھا، اب بے شک استعفیٰ لے لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ قصہ مختصر، سب سے استعفیٰ لے لیا۔ اب ساری ایوان، پارلیمنٹ، ایوان، ہر علاقے کے محکموں کے سربراہ مستعفی ہو گئے، محکمے خالی ہو گئے، لاکھوں ہزاروں کرسیاں، عہدے خالی ہو گئے۔ اب بادشاہ سلامت کو فکر پڑ گیا کہ میں اکیلا کس طرح چلاؤں گا، کیا کروں؟ تو ان عہدوں پر، ان سیٹوں پر نئے لوگوں کو بھرتی کر لیتا ہوں۔ تو بادشاہ نے جو اپنے خاص ان کے مشیر ہوتے ہیں، وزیر اعظم، ان سے مشورہ کیا کیا کریں۔ اس نے پھر وہی کہا کہ آپ سرکار، آقا دو جہاں، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، آپ ساری عوام سے، ساری پارلیمنٹ سے، تمام شہزادوں شہزادیوں سے، تمام فوج کے سربراہوں سے بہت زیادہ عقل مند، پڑھے لکھے، سمجھدار ہیں، عالم فاضل بزرگ ہیں، اللہ کے سچے اور نیک حکمران ہیں۔
آپ جو سوچتے ہیں یا کہتے ہیں آپ سے زیادہ سمجھ بوجھ کوئی نہیں رکھتا، آپ جو فیصلہ کرتے ہیں جیسا کرتے ہیں آپ ہی کریں، ہماری طرف سے اجازت ہے آپ کو، آپ مشورہ نہ لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میرے ذہن میں یہ جواب آیا ہے۔ کیا جواب آیا ہے؟ اس نے کہا کہ جو مسئلہ 1 سال 2 سال میں حل نہیں ہوا کہ میری عوام مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی، خوش ہے کہ نہیں خوش ہے، تو اس کا جواب کوئی نہ دے سکا۔ تو میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں اپنی قوم کے اندر، اپنے ملک کے اندر سب سے زیادہ غریب ترین جو لوگ ہیں ان کو چنوں، غریب ترین لوگ جو مالی امداد کے مستحق غریب لوگ ہیں، ان کو حکومت میں، پارلیمنٹ میں، ایوانوں میں بٹھاؤں اور ان میں سے ایک سربراہ بناؤں جو وزیر اعظم بن کر میری حکومت کا وزیر اعظم، سربراہ مملکت بن کر کام کرے، تاکہ میں دیکھوں کہ وہ کتنے مخلص اور کتنے ملک اور عوام اور اس ملک کی فلاح و بقا اور ہماری حکومت کے اور ہمارے خاندان کی عزت احترام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا جیسا آپ کا حکم، جیسے آپ کی سوچ، بجا فرمایا، آپ نے صحیح کہا۔ تو بادشاہ نے منادی کر دی، اعلان کروا دیا، وزیر اعظم کا اعلان کر دو، جتنے غریب لوگ ہیں جن کے پاس تعلیم یافتہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، ڈگریاں ہیں، نہیں ہیں، پڑھے لکھے ہیں، دانشور ہیں، حکیم ہیں، علماء ہیں، ملا ہیں، مولوی ہیں، اسکالر ہیں، فلاسفر ہیں، سائنسدان ہیں، جو غریب لوگ ہیں وہ ایوان میں حاضر ہو جائیں۔ بادشاہ ان کو انعام و اکرام دینا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے ایک بہت بڑی ضیافت اور مہمان نوازی کے طور پر اجلاس بلایا اور ان کی مہمان نوازی کی۔ 1 مہینے کا ٹائم دیا اور ملک کے کونے کونے میں، چپے چپے میں خبر پھیل گئی کہ بادشاہ غریبوں کو انعام و اکرام دینا چاہتے ہیں اپنے ہاتھ سے دستی، تو جتنے غریب ہیں وہ ایوان کے اندر حاضر ہو جائیں۔ اب کیا ہوا جی؟ 1 مہینہ گزر گیا، جو ٹائم تھا اجلاس کا، غریب بلائے گئے۔ ان میں جو غریب آ گئے، کوئی 100-200 آیا یا 1000 آیا یا 1 لاکھ آیا یا 10 لاکھ آیا، ان کی دعوت کی، روٹی پانی کھلائی، بادشاہ نے بلایا ان کو اپنے دستی طور پر، کسی کو 1,00,000 روپیہ دیا، پوچھا تو کون ہے، کہاں سے آیا، تیرا باپ دادا کا نام کیا ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، ان سوالات کا بس ہر ایک سے سوال کیا، اور ان کو کسی کو 1,00,000 دیا، کسی کو 2 لاکھ دیا، کسی کو 10 لاکھ دیا، کسی کو 50 لاکھ دیا، کسی کو کروڑ دیا۔ اس طرح درجہ بدرجہ غریب اور غربت کی حالت اور اس کے پیش نظر جو ضرورت تھی ان کو پیسہ دے دیا۔ تو ان کو فارغ کر دیا۔ پھر دوسرا اجلاس بلایا کہ وہ لوگ آئیں جو لوگ نوکری کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ حکومت کے مشیر، یہ ہزاروں جو محکمے حکومت کے، ملک کے، ان کے سربراہ بنانا چاہتے ہیں بادشاہ سلامت، ان لوگوں کو اکٹھا کرنے کی دعوت دی، عام دعوت دی کہ کوئی ذات پات مذہب کی قید نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی یعنی شرائط ہیں، سمجھدار ہو، پڑھا لکھا ہو، جیسے پہلے بلایا تھا، سائنسدان ہو، غریب ہوں، پڑھے لکھے ہوں۔ انہوں نے کہا سارے لوگ، علماء ہوں، مفکر ہوں، دانشور ہوں، غریب ہوں، لیکن شرط یہ وہ غریب ہوں جن کے پاس کوئی سلسلہ کاروبار، تجارت، کوئی بزنس، کوئی دکانداری وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ آ جائیں صرف نوکری کے لیے۔ لو جی وہ آ گئے، جتنے بھی اکٹھے ہوئے 1,00,000 2 لاکھ، ان کو وہ جو محکمے تھے بادشاہ نے، جس میں سے وہ سابقہ ایوان کے حکمرانوں کو نکال دیا تھا استعفیٰ لے کر، ان اداروں پر
خود ذاتی انٹرویو لے کر ان کو بٹھا دیا۔ اب جو وزیر اعظم چننا تھا بادشاہ نے وہ کسی کو نہیں چنا، محکمے سارے دے دیے اور ان کو سختی سے آرڈر کیا کہ اگر ایک ایک ہفتے مہینے بعد تمہاری سب کی چیکنگ ہوگی، اگر تم فیل ہوئے تم کو نکال دیا جائے گا۔ اب وزیر اعظم ایک چننا ہے، وہ میں چن لوں جس کو سربراہ بنانا سب محکموں کا۔ بادشاہ سلامت اپنے بھیس بدل کر ملک کے اندر قوم کے اندر اپنے نکلا سیر کے لیے، جو اس نے ولیعہدوں کو کہا تھا۔ ولیعہدوں نے تو اس کو کہا تھا کہ نہ نکلنا، کسی کو نہ بنانا، ہم خود بنائیں گے حکومت، لیکن بادشاہ کو کسی کی بات تسلیم نہ ہوئی، نہ سمجھا، نہ غور کیا، اور غریبوں کی عام چیک کرنے کے لیے نکل پڑا۔ بادشاہ ہفتہ 10 دن 20 دن ملک میں گھومتا رہا، جنگلوں میں بھی گیا، جنگلوں میں بھی دیکھا غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی مال دیا، اسباب دی، مالی امداد دی۔ ایک جگہ جا کر وہ حیران ہوا، اس نے ایک شخص کو دیکھا جس کے پاس کم سے کم 100 کھوتے تھے۔ کھوتے سمجھتے ہیں نا جی، ڈونکی، کھچر یا کھوتے۔ وہ شخص، اکیلا شخص، یہ پہلے زمانے میں ہمارے پاکستان، انڈیا، پوری دنیا میں مشہور تھا، وہ مٹی بیچنے والے شخص جو ہوتے ہیں، جو کھوتے کے اوپر، کھچر کے اوپر یا گھوڑے کے اوپر زمین سے مٹی اکھاڑ کر بھرتے ہیں، پھر بازار میں جا کے بیچتے ہیں۔ آج کل تو ٹرالیاں، ٹرک آ گئے ہیں، گاڑیاں آ گئی ہیں، کرینے، ٹرینیں آ گئی ہیں، جو دنیا جہاں کے پتھر ہو، جو وزنی سامان ہے، وہ اٹھا کے وہ مارتے ہیں منٹوں کے اندر۔ پہلے زمانے کے حالات کے اندر کھچروں پر، کھوتوں پر بیلچے کے ساتھ، کئی کے ساتھ وہ مٹی کو کھاڑتے تھے۔ وہ یعنی جنگل میں ایک جگہ غریب بستی کے اندر مالی امداد وہ خود بادشاہ بانٹتا سانس لینے کے لیے، آرام کے لیے بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا ایک فلاں جگہ پر ایک شخص جو ہے وہ کھوتوں کے اوپر مٹی لاد رہا ہے، اور اس نے دیکھتے دیکھتے کئی کھوتوں کے اوپر مٹی لاد دی۔ وہ بہت حیران ہوا کہ اتنا وزنی کام، اتنا طاقتور کام، اور یہ گدھوں کے اوپر، گھوڑوں پر، کھچروں پر مٹی لاد رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو کیا ضرورت ہے اتنی مٹی لے جانے کی؟ آپ کو معلوم ہے وہ مٹی کس جگہ استعمال ہوتی ہے؟ بجری ہے، ریت ہے، پہاڑوں سے پتھر لوگ اسی طرح لاد کر شہروں میں بیچتے ہیں مکان بنانے کے لیے، تعمیرات کے لیے۔ مٹی بھی اس طرح استعمال ہوتی ہے مکان بنانے، تعمیرات کے لیے۔ تو بادشاہ نے وہاں 2-4 دن رکا، اس نے روز دیکھا کہ وہ روز شخص آتا ہے، اور اس کا پیچھا کیا، دیکھا وہ بہت غریب ترین شخص تھا، جھونپڑی میں رہتا تھا۔ جھونپڑی میں اس کا خاندان، بوڑھے ماں باپ، بچے بچیاں، اس کے اپنے بھائی بہن، اولاد، اور وہ رات کو گھر واپس آتا تھا، وہ کھوتوں کو چارہ ڈالتا تھا، جو کما کر لاتا تھا بچوں کو کھلاتا تھا، ماں باپ کی خدمت کرتا تھا۔ تو اس کے علاوہ روٹی پانی وہ یعنی سارا دن رات جاگ کر وہ یہ کام کرتا تھا، کیونکہ اس کو ٹائم آرام کا تو ملتا نہیں تھا۔ بازار میں جا کے مٹی بیچی، وہاں سے پھر اپنا کھانے پینے کی اشیاء خریداری کی، وہ لاد کر گھر آتا تھا، نہاتا دھوتا تھا، ماں باپ کی، بچوں کی خدمت کرتا تھا، پھر اس کے بعد وہ کھاتا پیتا تھا۔ وہ دن رات اس طرح گزر جاتے تھے، اور وہ اکیلا یہ کام کرتا تھا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا، حیران ہوا، اور سوچنے لگا کہ میرے تو سوچ میں بھی نہیں تھا کہ میری عوام میں، لوگوں میں اتنے محنتی اور اتنے غریب لوگ بھی ہیں، اور اس طرح حلال روزی کماتے ہیں کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ تو کیوں نہ اس غریب آدمی کو، میں نے سوچا تھا کہ غریب آدمی کو ملک کا حکمراں بناؤں گا، اس کو حکمراں بنا دوں۔ یہ سوچ کر اس نے اس بھائی سے سلام دعا لی، ان کے بچوں کو اپنا انعام اکرام دیا، مال دولت بھی دی، خزانے دیا، اور اس آدمی کو کہا کہ میں تم کو نوکری دیتا ہوں، تم یہ کام چھوڑ دو اور آؤ میرے ساتھ، کیونکہ بادشاہ بھیس بدل کر گیا تھا۔ اس کو لے آیا ایوان میں، پارلیمنٹ میں، شاہی دربار پر، اور اس کو بتایا تم کیا کر سکتے ہو۔ اس نے کہا میں جو کرتا ہوں وہ تم کو تو پتہ ہی ہے،
میں بس یہی مزدوری کرتا ہوں، مٹی کو ڈھوتا ہوں، مٹی مکانوں کے لیے لوگ مجھ سے مانگتے ہیں، ان سے پیسے لے لیتا ہوں، وہی کھاتا پیتا ہوں، بس میری یہی دیہڑی، یہی روزگاری ہے، اور کچھ نہیں کرتا۔ بادشاہ نے کہا مجھے تیری یہ محنت، ایمانداری اور سچائی پسند آئی، میں چاہتا ہوں تجھے اس ملک کا وزیر اعظم بنا دوں۔ وہ جناب علی بولتا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں مزدور ہوں، غریب ہوں، اتنا پڑھا لکھا سمجھدار نہیں ہوں۔ اس نے کہا کیوں سمجھدار نہیں ہے تو؟ اتنا تو کام کرتا ہے، 100 کھوتے رکھے ہیں میں تو، 100 کھوتے، 100 ڈونکی، تو ان 100 کھوتوں کے اوپر مٹی لاتا ہے، صبح شام بھرتا ہے، بازار میں جا کے بیچتا ہے، پیسے کماتا ہے، 100 کھوتوں کو روٹی پانی دیتا ہے، چارہ ڈالتا ہے، اپنے گھر کے جو 100-150 افراد ہیں، بچے بیوی ماں باپ خاندان، ان کو روزی رزق خرید کر لا کر دیتا ہے۔ یہ تیرے اندر دماغ اور عقل، شعور اور سمجھ ہے تو یہ تو کام کرتا ہے۔ بیوقوف ہو، جاہل ہو، یا تو گوار ہو، خرکار ہو، دماغ خراب ہو، تو یہ تو کام نہ کرے، نشے میں برباد ہو جائے، جہالت میں برباد ہو جائے، گھر بار تیرا برباد ہو جائے۔ تیرے اندر عقل و شعور، تمیز، ادب، احترام، یہ سب چیزیں ہیں، مجھے پسند آئی ہیں، یہی تیری تعلیم اور ڈگری ہے تیری۔ میں تجھ کو اپنا سربراہ بناتا ہوں اور تجھ کو سمجھاؤں گا، ویسے ویسے تو کام کرنا، اور تو ملک کا سربراہ بنا رہے۔ مجھے پسند ہے کہ ایک غریب آدمی کو اپنے ملک کا اس سرزمین کے اوپر حق دوں اور سربراہ بناؤں اور تجھ سے یہ کام لوں۔ مجھے امید ہے تو اس میں کامیاب ہو جائے گا، اور میں بھی خوش ہو جاؤں گا، اور عوام بھی خوش ہوگی۔ بولتے جیسی سرکار آپ کی مرضی، لیکن میں اس قابل نہیں ہوں، مجھے تو نہ انگوٹھا بھی مارنا نہیں آتا، نہ تعلیم، نہ کوئی کتاب پڑھنا، نہ لکھنا، نہ پڑھنا، بس بازار سے سودا خرید لیا، لے آتا ہوں، گھر پال لیتا ہوں، بچوں کو دے دیا، کھا لیا، پی لیا، یہ مزدوری کر لی، کھوتے کے اوپر مٹی بھر لی، کھوتے کو چارہ۔ بولتا ہے بس، بادشاہ کہتا ہے بس میں نے یہ تمہیں خود بتایا، میں جانتا ہوں جو تم کو دیکھا ہے میں نے، تمہارا 8 دن امتحان لیا، تم اچھے نیک آدمی، مجھے نیک آدمی چاہیے۔ بولتے ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی ہے بھائی، ٹھیک ہے، اب ہم سے غلطی کوتاہی ہوگی تو پھر معاف کر دینا، ہم سزا نہیں ہم کو دینا۔ پھر بولتا ہے نہیں، سزا نہیں دوں گا میں۔ بادشاہ ہنس پڑا، کہتا ہے نہیں، سزا نہیں ملے گی، جب میں تم کو سربراہ مملکت بنا رہا ہوں تو سزا کائے کی؟ وہاں پر جیسا تم کو میں سمجھا رہا ہوں وہ تم نے کرنا ہے۔ بولتا ہے ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ بولتا ہے ٹھیک ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا ایسا کر، یہ جو کھوتے ہیں نا، تو جتنے کھوتے ہو تمہارے 100 کھوتے، یہ مجھ کو دے دے، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ بولتا ہے کھوتوں کو لے کے کیا کرے گا؟ آپ بادشاہ سلامت ہیں۔ بولتا ہے کیا ہو گیا؟ بادشاہ سلامت کے پاس لاکھوں گھوڑے ہیں، لاکھوں جانور ہیں، گائیں، بکریاں، اونٹ، دنیا جہاں کے خزانے ہیں، تو 100 کھوتے رکھ لیے تو کیا گناہ ہو گیا؟ تو مجھ کو یہ خرید پیسے دے دے، مجھ کو دے دے، میں اس کو لے لیتا ہوں۔ اب اس زمانے میں کھوتا مثال 100 روپے کا تھا، یہ 1000 روپے کا تھا، آج کل تو کھوتا بھی لاکھوں روپے کا ہے، لاکھوں روپے کا ملتا ہے۔ جو مزدور لوگ کھوتا ریڑھی وغیرہ چلاتے ہیں، اور وہ بھی بیچارے جو عوام ہیں، کسائی لوگ ہیں، ظالم اتنے ہیں، جو کھوتے بار چرتے ہیں ان کو پکڑ کر ذبح کر کے گائیں، بکری اور بھینسوں کی جگہ گوشت کھلا دیتے ہیں، وہ بھی ظلم کرتے ہیں۔ جتنی ہماری حکومت پاگل ہے، ناسمجھ ہے، ایوان، صدر، وزیر اعظم، سربراہ، جرنیل، فوج جتنی ناسمجھی دکھا رہی ہے قوم ملک کے لیے، 70 سال ہو گئے ملک قوم تباہ و برباد ہو گیا، کہہ کر عوام بڈھی ہو گئی ہے، لیڈر پاگل ہو گئے ہیں، سیاستدان پاگل ہو گئے ہیں، کسی کے عقل شعور میں ادب احترام آتا ہی نہیں ہے کہ یہ عوام کیا پیٹ رہی ہے، عوام کیا رو رہی ہے۔ عوام کے اندر لگے لینے کھڈے، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، ووٹ لو، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، ملک و قوم تباہ برباد ہو جائے، خزانے لوٹو، بس ہڑپ کرو، کوٹھیاں، کاریں، فیکٹریاں، انڈسٹریاں بناؤ، خزانے بناؤ، سارے خاندانوں کو، ملک کو، امریکہ، لندن،
روس اربوں میں بیچ کر نیشنلٹیاں لو، وہاں انڈسٹریاں کھول لو. یہ سیاستدانوں کی، حکمرانوں کی سوچ سمجھ ہے سربراہوں کی. وہ ملک کو خاک دیں گے، ملک کی خاک ترقی کریں گے. اچھا جی، یہ قصہ لمبا نہ ہو جائے، یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کس پوائنٹ کس بات پر اظہار کیا. وہ بادشاہ کہتا ہے 100 کھوتے مجھ کو دے دو. بولتا کیوں؟ کھوتے میں تم کو دے دوں، میں نے اس کو کھوتوں کو پالا ہے، محبت کرتا ہوں، چارہ دیتا ہوں، اس سے روزی کماتا ہوں، روزی ملتی ہے، میں اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، بچوں کو، آل اولاد کو پالتا ہوں، مجھے ان کھوتوں سے بہت محبت ہے. بادشاہ کہتا ہے تو دے دے مجھے، یہ تیرا امتحان ہے، جو میں تجھ کو سربراہ مملکت بنانا چاہتا ہوں، یہ تیرا میں امتحان لے رہا ہوں، یہ دے دے. وہ بولتا نہیں، یہ میں نہیں بیچوں گا، اب میں مجھ کو سربراہ مملکت وغیرہ مت بناؤ، کوئی عہدہ مت دو، کوئی تنخواہ منخواہ مت دو، میرے کھوتے مجھ سے مت لو. بادشاہ سلام بڑا خوش ہوا، ہنسا. اس نے کہا بات تو عجیب ہے، یہ بھی میری سمجھ میں ابھی نہیں آئی، لیکن کھوتے سے مراد یہ تھا کہ میں تجھ کو اب VIP پرسن بنا کر، اصل وزیر اعظم بنا کر، رنگ روپ، کپڑے لباس بنا کر تجھ کو سربراہ مملکت کے تخت و تاج پر، وزرات پر، تمام ایوان کے، پارلیمنٹ کے اندر لانا چاہتا ہوں. اب تجھ کو اس حالت میں تو لا نہیں سکتا، تیرے پیروں میں جوتی نہیں ہے، گلے میں کرتا نہیں ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، پگڑی نہیں ہے، نہ تیرے پاس کپڑے ہیں، نہ جوتیاں ہیں، نہ کچھ. میں تجھے کچھ تو بنانا چاہتا ہوں نا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بولتا جو مرضی بناؤ، میں نے تم کو بول دیا، لیکن کوتا نہیں بیچنا، میں نے اپنے 100 کوتے نہیں بیچنے. اچھا جی ہاں. بادشاہ بولتا چلو ٹھیک ہے. تو کھوتے کو کہاں رکھے گا؟ بولتا کھوتے کو ہم وہیں رکھے گا جہاں پر ہمارا خاندان رہتا ہے، وہ خود سنبھالیں گے، کھوتے کو چارہ بھی دیں گے، ان کو چارہ بھی دے گا. تو ٹھیک ہے، کھوتا نہیں بیچے گا ہم، اگر حکومت کرانا کراؤ، نہیں تو جاؤ تم خود کرو حکومت، تم بادشاہ ہے، ہمیں تم سے محبت ہے، تم اچھا بادشاہ ہے، تم نیک آدمی ہے. تو بادشاہ سلامت اس آدمی کی یہ بات سن کر بڑا خوش ہو گیا کہ چلو ایک غریب نے، ایک محنت کش نے، ایک مظلوم نے، اتنا محنت کرنے والا شخص، اس کے خاندان نے، اس نے میری تصدیق کی، ہمارے خاندان کی اور ہماری حکومت کی. تو بادشاہ کی دلی طور پر ایک تسلی ہوئی کہ اس طرح غریبوں کو آزمایا جا سکتا ہے. اس نے کہا میں نے امتحان لے رہا تھا تیرا اسی بات کا کہ تو ہم سے راضی ہے، خوش ہے کہ نہیں ہے، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ تو بھی اپنے امتحان میں پاس ہے، میں بھی اپنے امتحان میں پاس ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین. تو بادشاہ کو بولتا ہے کہ تم کس قسم کا امتحان لے رہا تھا ہم سے، کہ تم ہم سے خوش ہے، ہم تم سے خوش نہیں ہیں، یہ کیا سوال ہو گیا؟ ہم نے تمہارے کو کبھی کچھ بولا ہی نہیں ہے، کوئی مائی کا لال دنیا میں ہے بتائے ہم کو کہ ہمارا خاندان ہی، ہمارا بال بچہ، ہم محنت نہیں کرتا، حلال نہیں کماتا، اور تم کو گالی دیتا. بولتا یہ نا، یہی تو بات ہے، یہی تو سننے والی بات ہے. بادشاہ نے کہا کہ ہم کھوتا تم سے کیوں لینا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ میں نے غریبوں کو، لوگوں کو زمینیں بانٹی ہیں، میں تجھ کو 1000 ایکڑ زمین دیتا ہوں، تو اپنے خاندان میں بانٹ، نہ بانٹ، محنت کر، کاشت کر، اپنے خاندان کو بڑھا، جائیداد بڑھا، خزانے بڑھا، محنت کر کے، اور سربراہ مملکت کی یہ کرسی سنبھال لے. اور جیسے تو ملک میں حلال روزی کما رہا تھا، اسی طریقے سے اس سیٹ کے اوپر حلال روزی کھا، حلال طریقے سے نیک عوامل عمل کر کے ملک و قوم کو سنبھال، جس طرح میں کہوں گا ویسے کرتا رہا. اب وہ جی ہے تو واقعی ان پڑھ تھا. ایک تو ہوتا نا دانشور، پہلے زمانے میں جو بھی دانشور، حکیم، وزراء، فلاسفر، ڈاکٹر، سائنسدان ہوتے تھے، ان کے بعد ڈگریاں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں، بس اساتذہ سے علم لے لیتے تھے تو وہ ڈاکٹر بن جاتے تھے، استادوں سے علم سیکھ لیتے تھے تو سائنسدان بن جاتے تھے، مدارس سے تعلیم لے لیتے تھے تو علماء، مفتی بن جاتے تھے. یہ ہزاروں سال پرانی ایک داستان ہے، تو یہ ایک حقیقت ہے، غلط بات نہیں ہے.
آج کل تو ڈگریاں مغریاں لے کر بھی چوڑے مراسی باندر کنجر منجر سور ماچھی بغیرت دھوکھے باز جھوٹے بن کے ملک و قوم چلا رہے ہیں، جن کو نہ ملک قوم چلانے کا پتہ، نہ خزانے استعمال کرنے کا پتہ، نہ عوام سے محبت کا، ملک و قوم سے محبت وفاداری، اس وطن سے محبت وفاداری، ملک و قوم کی فلاح و بقا و ترقی کا پتہ ہی نہیں کیسے کرنی ہے۔ 70 سال گواہ ہیں، 70 سال سے دنیا تاریخ گواہ ہے، بوڑھے بوڑھے ہو گئے، ہزاروں سال گزر گئے، ملک و قوم کی تمام محکمے برباد تباہ و برباد ہو گئے، کہہ کر دنیا تباہ برباد ہو گئی، کسی کے عقل میں نہیں آ رہا کرنا کیا ہے، کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، حکومت کیسے کرنی ہے، ادارے کیسے سنبھالنے۔ لوگ مر گئے سمجھا کر، بزرگان دین اولیاء اللہ فلاسفر ڈاکٹر سائنسدان کیا کریں جب ملک کی حکومت و سربراہ اور محکموں کے سربراہی دیانتدار نہ ہوں، خدا رسول سے ڈرنے والے نہ ہوں، حرام خور ہوں، بغیرت ہوں، مسائل نہیں حل کرتے، عوام سے محبت نہیں کرتے، ملک و قوم سے محبت نہیں کرتے، ملک و قوم عوام کی ادب احترام نہیں کرتے، تو وہ کیا ملک و قوم کی ترقی کریں گے، خوشحالی کریں گے، ملک و قوم کو خوشحال کریں گے، ملک و قوم کے گھر گھر ہر دروازے پر انصاف مدد تعاون کریں گے، مدد کریں گے، ہر ایک کی عزت احترام کریں گے، وہ کیا عورتوں کی، مردوں کی، بوڑھوں کی، عوام کی، قوم کی، ملک کی عزت احترام کریں گے، ترقی و فلاح بقا کریں گے۔ اب اس ذہین بادشاہ کی یہ کہانی جو جید علماء عالم دین مفکر فلاسفر ہوں گے، لازم بات ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں کسی عقائد میں پڑھی ہوگی۔ میں یہ اس بادشاہ کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ کون ہے کون نہیں ہے، آپ کو اتنی تعلیم ضرور دے دی ہے کہ دنیا میں 1,24,000 پیغمبران خداوند قدوس جو آئے، ان کے اصحاب، ان کے ماں باپ، ان کے آل اولاد وہ کروڑوں کی تعداد میں ہو گئے، 1,24,000۔ ان کی تعلیمات، ان کے قصے کہانیاں واقعات پوری دنیا کی قصص الانبیاء کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اب جیسے قرآن پاک ہے ام الکتاب ہے، لیکن اس کے اندر 1,24,000 پیغمبران انبیاء خداوند قدوس کے سارے نام، سارے انبیاء کے واقعات قصے نہیں بتائے گئے۔ کچھ انبیاء جو بہت مشہور ترین انبیاء رسول ہیں، اللہ کے برگزیدہ محبوب بندے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، ان کا ذکر ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، سب سے بڑے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، ان کے بیٹے آل اولاد پیغمبران خدا حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر آگے ان کی اولاد، پھر ان کے باپ دادا حضرت نوح علیہ السلام و حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا ام بنی آدم فی العالمین، ان کے اندر 1,24,000 جو پیغمبران خداوند قدوس مرسلین اور ان کے ساتھی اولیاء اللہ و اصحاب، ان کی اولاد میں سے جو انبیاء ہیں، ان کی گنتی نہیں ہم کر سکتے۔ ان کی کتابیں، تعلیمات اور یہ جو قصص الانبیاء کی کہانیاں قصے ہیں، اگر آپ صرف ان کو تلاش کرنا شروع کر دیں، ان کو پڑھیں، تو آپ کے پاس سینکڑوں سال کی زندگی یوں ہی گزر جائے گی، آپ تعلیمات حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے چند جید بزرگ محبوب ترین اللہ کے نبیوں کی قصے قصاص جامع ام القرآن کتاب میں مشہور و معروف ہیں، اگر انہی کے آپ سیرت و کردار اور قصے پڑھ لیں تو آپ کو دنیا جہاں کی لاکھوں ہزاروں قسم کی آسائش، تعلیمات اور فکر ملے گی کہ دنیا میں حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، برا کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم لوگ ہدایت سے بھاگتے ہیں، قرآن و حدیث اور اللہ رسول کی کتابوں سے، تعلیمات سے دور بھاگتے ہیں، سچ باتیں سننے سے، سچ باتوں پر عمل کرنے سے دور بھاگتے ہیں۔ ملک و قوم حکومت چلانے کے معاملات میں بالکل زیرو ہیں، اور تعلیمات اور اللہ رسول کی تعلیمات اور سابقہ بادشاہوں کی، جیسے یہ قصہ سنا رہا ہوں بادشاہ کا، ایسی تعلیمات سننے سے گریزہ ہے، ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے اڑاتے ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹھا کرتے ہیں، بیہودہ کلمات، بیہودہ بدماشی، چوری ڈکیتی، منشیات، زنا خوری، برائی، ایسے معاملات میں پڑھ کر ملک و قوم میں عیاشی اور بغیرتی، لوچ لفنگ یہ کرنے کے اندر حکمران طبقہ اور حکمران پارلیمنٹ، ایوان، چھوٹے بڑے سب اس میں شامل ہیں، علی اعلان شامل ہیں، ڈرتے نہیں ہیں کسی سے۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کون ٹھیک کرے گا؟
کون سی حکومت، کون سے سربراہ، کون سے جرنیل، کون سے دین؟ کیا سلطان محمود غزنوی بار بار دنیا میں زندہ ہوگا؟ کیا سلطان محمود غزنوی جیسے جرنیل آج دنیا میں ہیں؟ کیا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جیسا جرنیل دنیا میں پیدا ہوا؟ آئے گا دوبارہ؟ کیا محمود غزنوی آئے گا؟ کیا سلطان الملک التمش آئے گا؟ کیا بابر جیسا شہنشاہ ہندوستان سرزمین کا بابر جیسا بزرگ نیک حکمران دنیا میں بار بار آئے گا؟ ٹھیک ہے نا جی؟ کیا حضرت عمر فاروق جیسے صحابی دنیا میں بار بار خلافت حاصل کریں گے؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جیسے برگزیدہ بزرگ صحابی رسول، محبوب ترین محبوب خداوند قدوس، ان جیسے صحابی کی خلافت اور حکومت بار بار دنیا میں آئے گی؟ کیا حضرت عثمان غنی ذو النورین جیسے خلیفہ، محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابی خلافت دنیا میں بار بار آئے گی؟ کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ ابو الحسنین کریمین حجت اللہ ولی اللہ خلیفۃ اللہ رب العالمین خلیفۃ محمد مصطفیٰ رسول اللہ ابو الحسنین کریمین جیسے چوتھے پوری دنیا جہاں کے مومنین مسلمین کے خلیفہ عالم کیا بار بار دنیا میں تشریف لائیں گے؟ ابو حسنین کا وہ مقام دنیا کے اندر عدل و انصاف حکومت کرنے میں، ویسی حکومت کیا دنیا میں کوئی کرے گا؟ کر سکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں کر سکتا، آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ یزید جیسی حکومت کرنے کو ہر کوئی تیار ہے۔ کیوں؟ کہ ہم لوگ شیطانیت، ابلیسیت، شیطانوں، منافقوں، حاسدین، کافروں، یہودیوں، شیطانی ابلیسی کارناموں سے خوش ہوتے ہیں۔ بےہودہ لغویات، شیطانیت اور بغیرتی اور دنیا جہاں کی جو لغو چیزیں ہیں، بےہودہ چیزیں ہیں، ان سے خوش ہیں، عیاشیوں سے خوش ہیں، جواری جوئے سے خوش ہے، شرابی شراب سے خوش ہے، حرام خور حرامیت سے خوش ہے، شیطان شیطانیت سے خوش ہے۔ جتنا مرضی آپ قرآن پڑھ لیں، ہزاروں قرآن پڑھ لیں، دن رات لاکھوں قرآن پڑھ لیں، لاکھوں مسجدوں میں ذکر کر لیں، لاکھوں محافل میلاد کی کر لیں، لاکھوں علماء ملا مولوی مفکر تبلیغ کریں، کوئی فائدہ ہے نہیں ہے۔ کیا پاکستان جیسے ملک اسلامی جس کو قلعہ کہا جاتا ہے، یہ صرف منہ پر چپیڑ مارنے کے لیے کہتے ہیں ہم لوگ کہ یہ اسلامی قلعہ ہے؟ اس اسلامی قلعے میں سب سے زیادہ یہ شیطانوں کا قلعہ ہے، منافقین کا قلعہ ہے، حرامیوں کا، جواریوں کا، شرابیوں کا، غداروں کا، ملک قوم اسلام دشمن لوگوں کا قلعہ ہے۔ یہ کہنے کو حق ہے، یہ کہنے کو حق نہیں ہے کہ یہ اسلامی قلعہ ہے، یہ اسلامی ریاست ہے۔ یہ چپیڑ مارنے کے لیے صرف کیونکہ خود دھوکے باز ہیں وہ لوگ، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام کا نام لیں۔ وہ جیسے جنرل ضیاء الحق آیا تھا دنیا میں، کہتا تھا میں جرنیل ہوں فوج کا۔ کسی جرنل کو برا کہیں، گالی دیں تو دنیا کے فوج کو منہ پر چپیڑیں بڑھتی ہیں، ان کو غصہ آتا ہے کہ فوج کو گالی دے رہے ہیں، فوج کو گالی دے رہے ہیں۔ اور جب حضرت عمر فاروق خلیفۃ الدوئم نے یہ حکم جاری کیا، شریعت بنائی، قانون بنایا، اس وقت تمہیں شرم حیا نہیں آئی؟ آج کے جرنیل بغیرتی کریں تو ہم اس کو نہ پکڑیں؟ آج کی فوج، سپاہی فوج، سربراہ ایوانوں میں حکومت کے لوگ بے ایمانی کریں، غداری کریں ملک و قوم کے ساتھ، دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، ہم ان کو کبھی پکڑے نہ؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سی کتاب میں، کون سے قرآن میں، کون سی شریعت میں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں ایک فیصلہ آیا، سنیں غور سے۔ حضرت عمر فاروق کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق خلیفۃ المومنین العالمین، عرب و عجم کے حکمران، حاکم، بادشاہ، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی خاتم النبی نہیں ہے، ام الکتاب، آخری کتاب، اور میں آخری نبی دنیا میں آ گیا ہوں، بس اب کوئی رسالت نہیں آئے گی۔ ہاں اگر آئے گا تو ہماری ختم نبوت کی خاندان میں سے، اہل بیت میں سے امامت باقی رکھی ہے ہم نے، وہ امام مہدی، امام مہدیین، امام مہدی آئے گا، اس کا ایک وقت ہے ظہور کا، وہ دنیا میں ظاہر ہوگا، اس کی امامت چمکے گی، امامت کے ساری دنیا میں مسلمان مومن مومنات قائل ہوں گے، اور ان کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ روح اللہ ابن مریم علیہ ابراہیم
آل عمران آل ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آسمانوں سے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوں گے. ان کی زندگی کو اللہ نے باقی رکھا ہے اس دنیا کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک معجزاتی اور بڑے برگزیدہ بزرگ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ جن کو کہا گیا، روح اللہ قدوس السلام، اور حضرت مریم جو پوری دنیا کی انسانیت کی عورتوں کی ام مطہرہ پاک دامن عورت، جن کے بیٹے پاک دامن روح اللہ قدوس، جن کی گواہی اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین نے دی کہ یہ عورت پاک ہے مریم، اور اس کا خاندان اور اس کا بیٹا یہ روح اللہ، یہ میرا نبی اور رسول ہے، دنیا میں میرا بندہ ہے اور نبی اور رسول ہے. تمہیں کیوں شرم آتی ہے بغیر تو اللہ کے نبی کو بندہ نہ مانتے ہوئے، اللہ کے نبی کو نبی نہ مانتے ہوئے، اللہ کے رسول کو رسول نہ مانتے ہوئے، اللہ اور اللہ کے نبیوں کی پاکی اور حمد و ثنا اور ذکر اور حمد و ثنا کرنے میں تمہیں کیوں شرم آتی ہے؟ کیوں سنتے نہیں یہ ذکر اذکار اللہ تعالیٰ کا؟ جیسے تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، جنہوں نے پوری دنیا کے اندر آخری حجۃ الوداع حج الاکبر کے اندر خطبہ دیا، فرما دیا تھا کسی کو پوری دنیا میں کسی مسلمان ہو، عرب و عجم ہو، مشرق و مغرب ہو، شمال و جنوب ہو، کسی کو عربی ہو اجمی ہو، جو عربی نہیں ہے وہ اجمی ہے، جس کی زبان عربی نہیں ہے، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت، کوئی درجہ، کوئی بڑائی نہیں ہے. آج سے یہ میں ختم کرتا ہوں، اور اگر بڑائی ہے تو صرف متقی پرہیزگار اللہ کے ولیوں کو ہے. متقی پرہیزگار کے ساتھ میں نے اللہ کے ولی اس لیے کہا گیا کہ متقی پرہیزگار کے لاکھوں درجات ہیں. متقی پرہیزگار کا معنی اللہ تعالیٰ رسول سے، قرآن سے، نبیوں سے، آخرت سے، یوم الآخرت سے ڈرنے والا، تمام اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر ایمان لانے والا، اس کو متقی کہا جاتا ہے. جو حلال روزی کھاتا ہے، حرام خوری نہیں کرتا، بیہودہ اور لوچ لفنگ نہیں کرتا، اپنی زندگی کو پاک صاف خوشحال بناتا ہے، خدا اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے نبیوں فرشتوں سے، اللہ کی قرآن سے، تعلیمات سے، آخرت سے اور دنیا میں اپنے رہنے اٹھنے بیٹھنے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے، نبی سے ڈرتا ہے، دین دنیا سے ڈرتا ہے، اس کو متقی کہا جاتا ہے. اس کے کئی درجات ہیں. تو حضرت عمر فاروق کا قصہ سنا رہا تھا. حضرت عمر فاروق کی عدالت کا قصہ کیوں سنایا جا رہا ہے؟ اس کو کان کھول کر، آنکھیں کھول کر، سوچ کر، سمجھ کر سنو اے مسلمانوں، اے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں. تمہارے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ تعالی وسلم کی زندگی، ساری زندگی، حیات مقدس، اعلیٰ و برتر، پوری جہاں میں تمام انسانوں سے اعلیٰ، جس کو اسوۃ الحسنہ فرمایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تعریف کی قرآن پاک میں، ام الکتاب میں. اس اسوہ حسنہ اخلاق، صاحب مقام محمود، شفیع رحمۃ اللہ عالمین، رحمۃ اللہ عالمین جیسی برگزیدہ شخصیت کے یہ چار خلفاء تھے، محبوب ترین بندے تھے، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی کو کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق ہوتا، میرے بعد اگر رسول ہوتا تو عمر فاروق، لیکن بس میرے بعد امامت باقی ہے، اور رسول اور نبی روح اللہ وہی عیسیٰ ابن مریم جو مجھ سے پہلے آیا تھا 2000 سال پہلے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو آسمانوں پر اٹھا کے لے گیا. وقت کے جاہلین، غدار، دشمن، یہودی، بغیرت، ظالم، یزیدی، فرعونی، نمرودی لوگوں نے اس کو صلیب پر چڑھا دیا تھا. اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ پر بیٹھا حاکم الحاکمین، اس کے فرشتوں سے رہا نہ گیا کہ اتنا برگزیدہ عظیم ہستی جس کو سزا دی جا رہی ہے دنیا کے سامنے، میخوں سے گاڑا جا رہا ہے، اس کو صلیب چڑھایا جا رہا ہے، تو آسمانوں سے حکم جاری ہوا عرش مولا سے، حاکم الحاکم رب العالمین نے فرشتوں کو کہا کہ اس کو اسی طرح اٹھا کر آسمانوں پر عیسیٰ ابن مریم ابن روح اللہ قدوس آل عمران و آل ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لایا جائے. تو اس کو ہم بعد میں بھیجیں گے جب دنیا ٹھیک ہو جائے گی، اور جب دنیا اس کو یاد کرے گی، جب دنیا اس کی عزت کرے گی، نبیوں کی، اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی قدر کرے گی، کلام پاک کی مقدس کتابوں کی قدر کرے گی، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یہ چھپے ہوئے راز محجوبین، کتابین اور مقدسین فی القرآن، ام الکتاب و قدس و تورات، زبور، انجیل میں یہ چیزیں محفوظ ہیں، لیکن پڑھنے والوں کی عقل نہیں ہے، ڈگریاں نہیں ہیں ان کے پاس، پڑھنے کی تعلیم نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے. وہ دنیا کے خلفشار، شیطانیت، ابلیسیت، یزیدیت، فرعونیت، نمرودیت میں پڑے ہوئے ہیں،
حرام خوری میں پڑے ہوئے، لوچ لفنگ میں پڑے ہوئے، شیطانی کاموں کو پسند کرتے ہیں، تو ان کو دین دنیا اللہ رسول حاکم الحاکمین نبیوں کی باتیں کیسے پسند آئیں، کیسے پتہ لگیں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، ان کو متقی کہا گیا۔ تو آخری خطبے میں کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی عربی نہیں ہے، کوئی اجمی نہیں ہے، کوئی دنیا کا شخص یہ بڑائی نہیں پیش کر سکتا کہ میں عربی ہوں تو میں اعلیٰ ہوں، برتر ہوں، نہ اجمی ہوں، کوئی کہے کہ میں ہوں اجمی تو میں سب سے اعلیٰ و برتر ہوں، یعنی میں مشرق مغرب شمال جنوب عربوں سے، انگریزوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، سکھوں سے، ہندوؤں سے، تمام مسلمانوں سے، تمام روئے زمین کے انسانوں سے میں اعلیٰ و برتر ہوں، یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ کسی کو حق اثر، نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا قطعاً نہیں، صرف وہ دعویٰ کر سکتا ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے جو متقی پرہیزگار ہے، اس کا مقام درجہ ہر منزل پر، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اعلیٰ درجہ دیا، اعلیٰ مقام دیے، وہ فقط اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان عقیدہ، متقی اسے کہا جاتا ہے۔ یہ متقی یہ نہیں ہے کہ یہ جو چلتے پھرتے لاکھوں کروڑوں لوگ جب تبلیغ کر رہے ہیں یا دین دنیا پھیلا رہے ہیں، محفلیں کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز، یہ سارے متقی نہیں ہو سکتے۔ ہو بھی سکتے ہیں، اگر ہیں متقی تو سبحان اللہ، لاکھوں کروڑوں بار مبارک ہو، یہ ان کو، ان کی زندگی، ان کا عمل ان کو مبارک ہو۔ جو اگر ظاہری دکھانے کے سارے عمل ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، ایسے عمل گٹھری میں باندھ کر ان کے منہ پر قیامت والے دن، یوم حساب کے دن منہ پر مار دیے جائیں گے، جن لوگوں نے صرف دنیا میں اور اللہ رسول سے ڈر کر کام نہیں کیا، آخرت سے ڈر کر نہیں کیا، دنیا میں دکھاوے کے لیے، نام نمود کے لیے یہ نبیوں کے اور نبیوں کی سنتوں پر عمل کیا، اور نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ دین دنیا کے کام کیے صرف دکھاوے کے لیے، ہمیں لوگ کہیں، انگل اٹھا کے کہیں وہ نیک بندہ جا رہا ہے، وہ نمازی حاجی جا رہا ہے، وہ فلاں جا رہا ہے، وہ ولی اللہ، وہ متقی، صرف اس لیے یہ کام کیے، تو فرشتوں سے کہا جائے گا ان کے منہ پر مارا جائے، ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک اور جلال اور قہار وہاب رزاق ذو القوت المتین ہے۔ تو اس وقت جلال آ گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، اس نے کہا اس کو ہم دوبارہ بھیجیں گے، زندہ اٹھا لیا گیا۔ یہ ہمارے کلام پاک جامع ام الکتاب قرآن پاک جو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتری، اس کے اندر دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو دوبارہ، یہ کتنی بڑی نشانی اور آیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی۔ پھر امام مہدی علیہ السلام کی، کیونکہ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، سید الشہداء و سید المعصومین، تمام معصومین دنیا میں جو آئے، تمام شہداء جو دنیا میں آئے، ان کے سید، ان کے سردار اور آخری نبی ہیں۔ ان کے اوپر لاکھوں کروڑوں ظلم مظالم ڈھائے گئے دنیا میں، ان کے خاندان پر، ان کی آل پر، ان کی اولادوں پر، ان کے خلفاء پر، ابو الحسن حسنین پر، حسن و حسنین پر، وہ جو مظالم ڈھائے گئے، وہ ظلم ڈھائے گئے، اس کے نتیجے میں اللہ پاک کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہوئی، خوشخبری سنائی گئی۔ یوں تو لاکھوں اللہ تعالیٰ نے انعام کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے خاندان پر، آپ کے اصحاب مقربین پر، سلام اللہ تعالیٰ علیہ و اجمعین و علی والدین و علی امہات المؤمنین ازواج مطہرین و علیہم الی یوم الدین۔ ان کو بڑے بڑے انعام درجات اللہ تعالیٰ نے دیے جو راز و نیاز اور محجوب کے اندر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ایک بہت بڑا معجزاتی اور قرآن پاک کی تعلیمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کئی پردے بھی ڈال دیے، لاکھوں پردے ڈال دیے۔ جیسے میں نے آپ کو اپنے اکثر و بیشتر بیانات میں یہ سمجھایا کہ قرآن پاک کی 30 منزلیں یعنی 30 صورتیں ہیں، ہر صورت میں پورے قرآن پاک میں لاکھوں مقدس معلی اعلیٰ آیات ہیں، ذکر ہیں، نصیحات ہیں، مثالیں ہیں، اور ان میں ایسی ایسی منزلیں ہیں۔ جیسے قرآن پاک کو 30 منزل میں تقسیم کیا گیا، قرآن کی ہر آیت میں 30 سینکڑوں منزلیں ہیں، اور ان سینکڑوں منزلوں کے اندر ایسے ایسے نیک عوامل، علم، فکر، سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے پردوں میں ڈال دی ہے۔ اس کے اندر لاکھوں درجات ہیں، وہ درجات جب وہ عبور کرتا ہے، وہ منزلیں پار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا برگزیدہ بندہ، برگزیدہ ولی اللہ بنا لیتا ہے۔ یہی تو تعلیمات، حکمت جو نبیوں کو سمجھ آتی ہے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کلام پاک، قرآن پاک، مقدس کتابیں نبیوں پر اتارتا ہے، وہ ان کو سمجھاتا ہے۔ اس میں جب وہ پاس ہو جاتے ہیں تو ان کو نبی بنا دیتا ہے۔
اور وہ نبی کوئی نہیں بن سکتا، نبی جیسا کبھی نہیں ہو سکتا کوئی بھی. یہ چیز سمجھنے کے لیے بہت زیادہ عقل و ادب، تمیز، ادب، احترام، وقت، ٹائم چاہیے پڑھنے کے لیے. اور معزز ترین، بزرگ ترین ولی اللہ